پر حاضرین جلسہ خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ ایک بار سارا مجمع بارگاہ رسالت میں عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود پیش کرے، سب مل کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جلسہ، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام آپ کے منڈپا میں عرس کے حسین موقع پر منعقد ہوا۔ کثیر تعداد میں آپ نے شرکت کی۔ اتنی شدید ٹھنڈ کے موسم میں بھی آپ اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کی وجہ سے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضرات، ان محفلوں کے حوالے سے کچھ باتیں دین کی سننے کو مل جاتی ہے۔ ویسے تو انسان کو اپنی موت تک ٹائم نہیں ملتا، لیکن یہی علماء کی کچھ گفتگو سننے کے موقع ان محفلوں کے حوالے سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ایک بار حاضری یہاں پر اور ہوئی اور دوسری حاضری ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا سنتے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی بستی میں ماشاءاللہ دین کی طرف لوگ اب دھیرے دھیرے راغب ہو رہے ہیں۔ اس میں خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا فصاحت صاحب قبلہ مصباحی کا بڑا اہم رول ہے۔ انہوں نے فارغ ہونے کے بعد اپنی بستی کو نہیں چھوڑا، چاہتے تو یہ بھی باہر بڑی سے بڑی جگہ ان کو مل سکتی تھی۔ ماشاءاللہ یہ بہت قابل بھی ہیں، اور ان کے اندر وہ ساری صلاحیتیں ہیں جو ایک عالم دین کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ کسی بھی جامع مسجد میں کہیں بھی بڑے سے بڑے مدرسے کے مدرس ہو سکتے تھے، بڑی مسجد کے امام و خطیب ہو سکتے تھے، لیکن یہ مہربانی ان کی ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے اپنی بستی کو نہ چھوڑ کر یہ علم اٹھایا کہ مجھے اپنی بستی میں رہ کر اپنے بستی والوں کی اصلاح کرنی ہے۔ ماشاءاللہ بڑی طبیعت خوش ہوتی ہے، کسی حد تک یہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ماشاءاللہ ہماری کمیٹی کے سارے لوگ، خصوصیت کے ساتھ ہمارے شاہد بھائی بڑی محنت کرتے ہیں اس جلسے کی کامیابی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے۔ سارا مجمع ایک بار ذرا زور سے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سامعین حضرات، بچے خاموش ہو جاؤ، آپ شور نہ مچاؤ۔ حضرات، دنیا میں انسان
جب سے آتا ہے اور مرنے تک جب تک رہے گا، اس کے لیے دنیا یہ ایک امتحان گاہ ہے. یہاں ایک امتحان کی تیاری میں لگا رہتا ہے. آپ دنیا کو یوں ہی سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے اور چلے گئے. دنیا بے مقصد نہیں، اس میں آنے کا ایک مقصد ہے. اگر دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تو حضرات پھر یہ امتحان تمہارے لیے نہیں ہوتے. پھر دنیا میں کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ نیک لوگوں کو بھی بہت زیادہ پریشانیاں آتی ہیں. ایسا کیوں؟ ایک تو وہ نیک ہے، اوپر سے اسی پر پریشانی. اس لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. مدرسے میں اسی بچے کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے جو بچہ پڑھنے آتا ہے. جو گلیوں میں آوارہ کھیلتے ہیں ان بچوں سے مسجد کا مولانا یا مدرسے کا مولانا کچھ نہیں کہتا. آپ نے دیکھا ہوگا اسی بچے کو ٹیٹ کرے گا جو روزانہ پڑھنے آئے گا، اور جو پڑھنے ہی نہیں آتا اس سے کبھی کچھ نہیں کہتا. آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی نیک لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں انہیں کو تکلیف آتی ہے. یہ ان کی آزمائشیں ہوتی ہیں، ان کو آزمایا جاتا ہے. جہاں نیکی کی بات ہے تو مجھے بتائیں حضرت ابو بکر سے نیک کون ہوگا؟ حضرت عمر سے زیادہ نیک کون ہوگا؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں. میرے سرکار نے جس ابو بکر کے حوالے سے کہا جس کی ایک نیکی آسمان کے سارے ستاروں کے برابر ہے، وہ ابو بکر ہے. عمر کے حوالے سے کہا جس کی تمام نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، یہ وہ عمر ہے. مگر معلوم ہے ان کے حال کیا تھے؟ لوگ سوچتے ہیں کہ جو نیک ہوگا اس کو پیسہ زیادہ آئے گا. یہ ضروری نہیں ہے. پیسہ نیکیوں سے پیسے کا کوئی تعلق نہیں. آپ سوچتے یار نماز بھی پڑھتا ہوں، یار میں نیک کام بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی نہیں بولتا، میرا روزی بھی حلال کی ہے، پھر بھی میں تنگ دست رہتا ہوں، پھر بھی روزی میں میری جو ہے کشادگی نہیں ہے. او بھائی، یہ تو اللہ نے جتنا نصیبے میں تیرے لکھ دیا اتنا مل کر رہے گا. آپ سود کما لو، آپ شرابیں بیچو، جوا کھیلو، سٹا کھیلو، چوریاں ڈکیتیاں کرو، لوگوں کی جیبیں کاٹو، یا پھر جائز طریقے سے کماؤ، اللہ نے جتنا تمہاری قسمتوں میں لکھ دیا وہ مل کے رہے گا، وہ نہیں رکے گا. مال نیکیوں کی بنیاد پہ نہیں ہے. مال اور اعمال یہ الگ ہے. مال جتنا لکھ دیا اتنا ملے گا، اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ حضرت عمر کی تو حکومت آدھی دنیا پر تھی، پوری آدھی دنیا پر، آدھی دنیا پر. اور جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا نا تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا حضرت عبداللہ، اور بلا کے فرمایا عبداللہ میرے انتقال بالکل قریب ہے، وصال کا وقت بالکل قریب ہے. کتنا بڑا پد تھا آپ کا؟ آدھی دنیا کے حاکم، آدھی دنیا کے. فرمایا میرے اوپر 80 دینار کا قرضہ ہے. آدھی دنیا کا حاکم وقت انتقال اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر 80 دینار کا قرضہ ہے، میرا انتقال ہونے والا ہے. جب میرا انتقال ہو جائے میرے بیٹے ہو سکے تو میرے اس قرضے کو تو اتار دینا. کیا کر دینا؟ اس قرضے کو میری قبر پہ میرے قرضے کا بوجھ نہ رکھنا. اور نیک اولادوں کان کھول کے سنو، اگر تمہارے والدین پہ کسی کا قرضہ ہے تو تمہاری پہلی ذمہ داری ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کا قرضہ اتارو. پہلی ذمہ داری ان کی. 10 منٹ کی بات ہے، 10-15 منٹ کی. نا آپ تو لوٹ گئے تھے، بتاؤ. انہیں کا فون آیا تھا 112 والا. ہو کیا دوبارہ؟ چلو تو بنا مائک کے کر لیتے ہیں. آ جاتے ہیں ویسے تو تم دیکھ لو، تھوڑا سا معاملہ ہے.
کمی ہے ہماروں میں سے فون چلے جاتے ہیں. ہاں کمی ہمارے اندر خود ہے. خیر سنیے تھوڑی دیر میری گفتگو سنیں. حضرت عمر ابن خطاب، بہت توجہ سے سننا میری یہ گفتگو. ہو سکتا ہے کہ دل کی تختی پر نقش ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بیٹے سے بولے بیٹے 80 درہم میرے اوپر قرضہ ہے، میرے انتقال کے بعد میری قبر پہ میرے قرضے کا بوجھ نہ چھوڑنا. میرے قرضے کو، اس 80 درہم کے قرضے کو میرے انتقال کے بعد میں تیری ذمہ داری ہے کہ مجھے لوٹائے گا. لوگوں، باپ کا انتقال ہوتا ہے، گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، ایک بار بھی ہم نے سوچتے کہ اس کے اوپر قرضہ ہے کہ نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چیز ضرور کو سوچتے ہیں کہ بھئی اس کا انتقال ہو گیا تو بھی کھانا کتنا کھلائیں گے، ہم جو ہے لوگوں کی دعوتیں کتنی کریں گے. اور میرے بھائی یہ کھانا کھلانا سب بات کی بات ہے، یہ دعوتیں کرنا سب بات کی بات ہے. مرنے کے بعد کسی ایک کو کھانا نہ کھلا کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر مرنے والے کے اوپر قرضہ رہ گیا تو کان کھول کے سن لے، میدان محشر میں اس قرضے کا حساب اس سے ہوگا. آپ دیکھتے ہیں انتقال سے لے کے 40ویں تک ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. میں یہ منع نہیں کر رہا کہ ہم تیجا اور 40واں نہیں کریں، ہم ہی تو تیجا 40واں کرنے والے ہیں، دوسرے نہیں ہیں. یہ ہم ہی ہیں سال ثواب والے، جسے ہم مانتے بھی ہیں کہ الحمدللہ اس سال ثواب ہے اور اس سے فائدہ بھی پہنچتا ہے. لیکن میرا عرض گزار میں یہ ہوں کہ آپ جو 40ویں تک 1 لاکھ روپے خرچہ کر دیتے ہیں، اصالِ ثواب قرآن شریف پڑھ کے، کلمہ شریف پڑھ کے کریں. تیجے میں چلے 25 کلو نہ 15 کلو آ جائیں، 15 کلو نہ 10 کلو آ جائیں، 10 کلو نہیں 5 کلو آ جائیں. بریانی کے بھگونے 8-10 نہیں 1 بن جائے، یا 1 بھی نہ بنے وہ الگ بات ہے، لیکن مرنے والے پہ اگر قرضہ رہ گیا ہے تو ایک گھر کے لوگوں دیکھو کس کا قرضہ ہے، ہو سکے تو اس کا قرضہ اتار دو، اور اتنی استطاعت نہیں ہے تو جا کے معاف کرا دو. دونوں میں سے ایک کام کراؤ. لیکن ہمارے یہاں کبھی نہیں دیکھا جاتا اس چیز کو. اہم معاملہ ہے قرضے. اگر کسی کے اوپر 3 آنا بھی رہ گیا، 3 آنے کے بدلے 700 نمازیں دے دی جائیں گی میدان محشر میں. ذرا مجھے بتائیے قرضے کا حال کیا ہے؟ ہم تو کتنوں کے قرضے اپنے خانے پہ رکھ کے لے گئے، کتنوں کے قرضوں کو ہم نے یار بڑا ہلکا لے لیا. ہم نے تو لوگوں کو اہمیت ہی نہیں دی. ہمارے اندر اگر پاور تھی تو ہم نے غریبوں کا مال کھا لیا، ہمارے بازوؤں میں اگر طاقت تھی تو ہم نے غریبوں کو لے کر دیا ہی نہیں. وہ ڈر کے مارے ہم سے مانگتے نہیں تھے اور ہم اپنی پاور کی وجہ سے دیتے نہیں تھے. لیکن کیا میدان محشر میں بھی یہ پاور کام کرے گی؟ کیا میدان محشر میں بھی یہ بازو کی طاقت تیری باقی رہے گی؟ خدا کی قسم میزان عمل قائم ہوگا، دلانے والا خدا ہوگا، لینے والا وہ کمزور ہوگا اور تو دے رہا ہوگا. تیرے پاس روپیہ پیسہ تو نہیں ہوگا، ATM کریڈٹ کارڈ تو نہیں ہوگا میدان محشر میں، لیکن جو چند نیکیاں تیری ہوں گی وہ قرضے کے بدلے میں اللہ اس کو دلا دے گا جس کا قرضہ لے کے گیا ہے. غور فرمائیے کتنا سخت مسئلہ ہے. ہم نے اس کو ہلکا سمجھ رکھا ہے، ہم نے اس کو بالکل جو ہے کچھ اہمیت ہی نہیں دے رکھی ہے. اور لوگوں، اگر کسی کو تم نے ظلم کیا ہے، کسی کو گالی بھی بک دی ہے، کسی کو تکلیف بھی دے دی ہے، مرنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لو، ورنہ میدان محشر میں اس کا بھی بدلہ دینا پڑے گا. کسی کی برائی کر دی ہے، کسی کی چغلی کر دی ہے، لوگوں اس سے بھی معافی مانگ لو، ورنہ میدان محشر میں اس کا بھی بدلہ دینا پڑے گا. بڑے سخت معاملے ہیں، بڑے عجیب و غریب معاملے ہیں. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی محفل میں فرمایا، او صحابہ اگر مجھے محمد کے اوپر کسی کا قرضہ ہو تو وہ کھڑے ہو کے آج مانگ لیں. ہم تو کہتے ہیں یار تم نے بدنامی کر دی. اے بچوں، انہیں بیٹے خاموش رہو. دیکھو آپ لوگوں میں یہ سب سے بڑی کمی ہے کہ آپ بچوں کو آگے بٹھا دیتے ہیں، پھر یہ شور مچاتے ہیں. ایک تو پروگرام کرنا بڑا مشکل ہے، یہ ان لوگوں سے پوچھے جو پروگرام کراتے ہیں، بہت مشکل کام ہے. دیکھیں بار بار فون آ رہے ہیں، پروگرام کرنے نہیں دیے، ذرا اس پر اگر ہو جاتا ہے تو پھر آپ سننے نہیں دیتے، اس قوم کو آگے بٹھا دیتے ہیں. نہیں، آپ لوگوں کو آگے بیٹھنا چاہیے بھائی. اگر غور سے سننے میں یہ جملے بول رہا ہوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کھڑا ہو جائے وہ جس کسی کا قرضہ میرے اوپر ہو.